الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اکرام، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج 10ویں شب ربیع الاول شریف کی ہے اور عید الاضحیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب صرف اور صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. یعنی اتوار کو ہم 12 ربیع الاول شریف کو عید الاضحیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ میلاد کی عید ہم منائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے انشاءاللہ. ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت شریفہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے فرشتے یعنی ملائکہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں. تم بھی بھیجا. تو جب درود پڑھنے کی بات آئی تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا. ساری قوم، ساری اقوام، ساری دنیا کے لوگوں سے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنے کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. ہم جب کبھی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، جس طریقے سے ہم جیسے ہی آقائے دو جہاں کا نام سنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسے ہی سنیں گے درود پاک کا نذرانہ پڑھیں گے. سرکار کا جب ہم نام سنیں گے درود پاک کا نذرانہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. یہ قرآن میں اللہ کا حکم آ گیا. اب اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث شریف کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں گا. کہ ایک وقت کی بات ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کچھ کپڑا سی رہی اور آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اس دور میں یہ روشنی لائٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، چراغ رہا کرتا تھا. تو چراغ بجھ گیا. آپ اندھیرے میں سوئی کو ٹٹول رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی. اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے، سارا کا سارا کمرہ روشن ہو گیا. اتنی روشنی آئی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوئی گم ہو گئی تھی، کھو گئی تھی، وہ سوئی مل گئی. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ اتنا چمکدار، اتنا روشن ہے
کہ چہرہ آپ کا میرے کمرے میں داخل آپ جیسے ہوئے، میرے کمرے میں روشنی ہوئی اور میری جو کھو گئی تھی، جو سوئی تھی، وہ مل گئی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ بدبخت ہے وہ شخص جو روز قیامت اس چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو یہ نورانی روشن چہرے کو روز قیامت نہیں دیکھ سکے گا؟ تو بی بی عائشہ نے جب یہ عرض کیا تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرا نام سنیں گے اور مجھ پر درود نہیں پڑھیں گے وہ لوگ روز قیامت میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جیسے ہی ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاہے وہ قرآن کی آیت میں سنے یا کلام میں شاعری میں سنے یا اذان کے وقت سنے، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ آئی بات، فوری آپ کو چاہیے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ پھر ایک وقت کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے اور رکھ کر جو ہے آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھے پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے پھر آمین فرمایا۔ جب خطبہ ہو گیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا یہ پہلی بار ایسا عمل دیکھا ہے کہ آپ ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے گئے اور آمین آمین بولتے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین عرض کیے کہ یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ کے نام پر درود نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جب جس چیز کے لیے حضور آمین فرما دے تو پھر وہ بات رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ بات کسی قیمت پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ویسے تو کسی نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے کسی کی بھی دعا رد نہیں ہوتی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، لیکن ہمارے آقا امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء کے سردار ہے، تاجدار کون و مکان ہے، تو ان کی بات تو رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو سرکار کا ہم جب کبھی بھی نام سنیں، درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بڑی عظمت ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اکرام بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص پابندی سے درود پڑھتا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مشکل ہو چاہے وہ آخرت کی مشکل ہو، حل فرما دیتا ہے۔ تو ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم دن میں کم از کم 100 مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود بھیجیں۔ اب یہاں پر بہت سارے بدعقیدے یعنی ناقص العقل کمزور عقیدے کے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اب جب ہم مسجد میں کھڑے رہ کر سلام پڑھتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہاں سے جو ہے یا نبی سلام علیکہ بول رہے ہو تو کیا حضور مدینے میں سن رہے ہیں؟ یقیناً سنتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب حضور نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں ہم درود بھیجیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں یقیناً تم مجھ پر صبح قیامت تک جب تک کہ دنیا باقی رہے گی مومن رہیں گے اور مومن مجھ پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی امتی میرا غلام میری بارگاہ میں درود بھیجے گا تو ابھی اس کا درود مکمل بھی نہیں ہوگا، اس کا درود میں اپنے کانوں سے سنوں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ پکار رہے ہیں اور ہماری بات سرکار نے سن رہے نہیں۔ ارے ذرا سوچو کہ ایک چمٹی
نبی کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر کافی دور ہے بھی قافلہ، چمٹی یہ بول رہی ہے کہ جو ہے قافلہ آ رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. تو جب چمٹی کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا ہے تو پھر سوچو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں سے جب کھڑے رہ کر سرکار مدینہ کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کی جب ہم صدائیں لگاتے ہیں، تو یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں ہمیں جواب بھی دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک آسانی کی بات آپ کو میں سمجھاتا چلوں. قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا حکم ہے مسلمانوں کے لیے؟ السلام علیکہ یا اہل القبور. جب کبھی آپ عام قبرستان، کسی اللہ کے ولی کے دربار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی نبی کے دربار کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عام قبرستان میں بھی جب آپ جائیں تو آپ کو یہ حکم ہے کہ السلام علیکہ یا اہل القبور، سلامتی ہو اہل قبور پر. یہ حکم ہے. قبرستان میں جاتے وقت یہ پڑھنا ہے آپ. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں گل گئے، ختم ہو گئے، تو پھر ہم کو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ آپ جا کر کے جو ہے قبرستان میں سلام پڑھو؟ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ ایک عام مسلمان اہل ایمان جب اس دنیا فانی سے گزر جاتا ہے اور اس کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سننے کی، اس کی دیکھنے کی طاقت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ 40 قدم دور پہ ابھی کوئی انسان ہوتا ہے، اہل خبر یہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سن کے پہچان لیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں قبرستان میں داخل ہو رہا ہے. عام جب انسان خبر میں داخل ہوتا ہے تو اہل خبر کو علم ہو جاتا ہے کہ کون قبرستان میں داخل ہوا ہے. یہی نہیں، جب خبر پہ سے کوئی پرندہ ہوتا ہے تو پھر وہ نر ہے یا مادی ہے پہچان لیتا ہے. یعنی اس دنیا فانی سے گزرنے کے بعد انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ایک مومن کی سماعت کو کافی وسیع کر دیتا ہے، کافی تیز کر دیتا ہے. تو ایک عام مسلمان کی بات ہے، جب اس کو جب اتنا علم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ 40 قدم کی دوری سے وہ پہچان رہا ہے کہ کس کی کون اور کس کی اولاد آ رہی ہے، تو ذرا سوچو اللہ کے ولیوں کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب ولی کا یہ عالم ہوگا تو پھر غوث کا عالم کیا ہوگا. جب یہ غوث کا عالم یہ ہوگا تو نبی کا عالم کیا ہوگا. جب سب نبیوں کا یہ عالم ہوگا تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا. یہ ہمارے عقیدوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہم کو سرکار مدینہ کے دامن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ میلاد کی بات کہہ لیجیے، میلاد کہاں سے نکال لیے، کیوں نکال لیے، کہاں سے بنا رہے ہیں؟ عیدہ تو 2 ہے، تیسری عید کہاں سے نکال لیے؟ ایسے سوالات ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے طور پر مضبوط رہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، معلومات حاصل کریں کہ بھئی آپ میلاد النبی منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں. آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ جواب دینے کے موقف میں رہیں کہ یقیناً شرعی جو عیدیں ہیں وہ 2 ہیں. ایک عید میلاد کا عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، جو ہم رمضان کی عید اور بقرعید کہتے ہیں. ہماری اپنی ہندوستان کی زبان ہے. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لیکن عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی تو میلاد النبی کے صدقے میں ملی. اگر میلاد النبی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. جب کائنات ہی نہیں ہوتی تو پھر عید کہاں سے ہوتی، بقرعید کہاں سے ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. تو سرکار کے صدقے میں سب چیزیں ہم کو ملی. اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جشن میلاد کہاں سے نکال لیے، کیسا بنا رہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب کبھی تم پر کوئی نعمت، کوئی فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا ہو
تو اس کا شکر ادا کرو اور اس رحمت کا، اس فضل کا آپ جشن مناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ اس پورے کائنات میں نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے، یہ پروردگار عالم کا ہم پر فضل ہے۔ تو یقیناً قرآن کے حکم کے مطابق جب تم پر رحمت نازل کی گئی ہو، جب تم پر اللہ کا فضل ہوا ہو تو پھر اس کا جشن مناؤ۔ یفرحوا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، یفرحوا، جشن مناؤ، کھل کر جشن مناؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے رحمت بھی ہے، ہمارے لیے فضل بھی ہے۔ ہم کو راہ نجات ملی تو سرکار مدینہ کے صدقے میں ملی۔ ہم کفر اور شرک کی ظلمت سے باہر آئے تو ہم کو سرکار مدینہ کے صدقے میں جو ہے ہم کفر چھوڑے، شرک چھوڑے، بت پرستی چھوڑے۔ آج ہم راہ نجات کی طرف اگر جا رہے ہیں تو یہ سرکار مدینہ کا صدقہ ہے۔ ماں باپ کے حقوق سرکار مدینہ نے بتلائے، بھائی بہن کے حقوق سرکار مدینہ نے ہم کو دکھلائے، پڑوسی کے حقوق سرکار مدینہ نے ہمیں بتلائے۔ جیسا کہ حقوق اللہ ایک ہوتا ہے، حقوق العباد ایک ہوتا ہے۔ حقوق اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یعنی آپ کے اور آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کے پڑوسی کے حقوق، اس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ تو حقوق العباد میں جو بتایا گیا وہ سرکار مدینہ کی دین ہے ہم پر، کہ سرکار نے ہمیں راستہ بتایا کہ دیکھو بھائی بہن کا ایسے خیال کیا جاتا ہے، والدین کی ایسے خدمت کی جاتی ہے، اولاد کی ایسے پرورش کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انسانیت کا پیغام دیا، انسان کو انسان بنایا۔ آپ کی تشریف فرمائی سے پہلے یقیناً انسان تو تھے لیکن ان کے پاس انسانیت نہ تھی، حیوان کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے، حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ ہرے جھاڑ کو مت کاٹو، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کیا بول رہی؟ ارے ہرا جھاڑ نہیں کاٹنا، اس سے ہم کو آکسیجن ملتا، جھاڑ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور ہی نہ بات یہ۔ تو یہ 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا تھا۔ تو بتا انسانیت اگر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آئی۔ وہ محسن انسانیت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ان کی ولادت کا جشن کیسے نہ منائے جو حیوان کو انسان بنائے؟ انسان کی شکلیں ضرور تھی لیکن انسانیت نہ تھی، خیالداری نہ تھی، حقوق نہ تھے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے۔ اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ روشنی کیوں کرتے ہیں، میلاد کے موقع پر اپنے محلوں کو کیوں سجاتے ہیں؟ تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ سرکار کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، آپ کی پیدائش ہو رہی تھی، تو ساری دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ بی بی آمنہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلوں کو دیکھ رہی تھی، شام کے محلات کا مشاہدہ کر رہی تھی جو کئی میل دور ہے، لیکن آپ مکے میں بیٹھ کے وہ محل کو دیکھ رہی تھی، یعنی ساری کائنات کو روشن کر دیا گیا۔ وہ سنت میں ہماری تو اتنی بساط نہیں کہ ہم سارے شہر کو روشن کر سکیں۔ ہم اپنی بساط کے حساب سے اپنے محلوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے گھر کو ہم روشن کرتے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ اکرام کا بھی عمل اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن صحابہ اکرام بڑی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے۔ گلی کوچوں میں، مدینے کی پاک بستی میں
صحابہ جلوس نکالا کرتے تھے اور چراغ روشن کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں روشنی کیا کرتے تھے۔ اب آج پوچھتے ہیں کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے، سعودی کیا ہے؟ سعودی کی حکومت کے 100 سال ہوئے ابھی، 100 سال سے پہلے اگر آپ وہاں کے حالات دیکھیں گے تو اتنی دھوم دھام سے جشن ہوتا تھا میلاد کا، قصیدے درود شریف ہوتا تھا، سلام پڑھا جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ نجدی حکومت جب سے آئی، یہ کیونکہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، اسی لیے یہ تمام چیزوں کو بند کر دیے۔ انہوں چاہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ کے دامن سے دور ہو جائیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے یقیناً وہ یہ ہے۔ اور پھر جھنڈوں کی بات تو بی بی آمینہ سرکار کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب سرکار اس دنیا میں تولد ہو رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، تو حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے زمین پر اتر رہے تھے، اور فرشتوں کا جھرمٹ آپ کے ساتھ تھا، فرشتوں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ ایک جھنڈا جو ہے کعبہ شریف پر لگایا گیا، ایک جھنڈا بی بی آمینہ کے کمرے پہ لگایا گیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا گیا۔ تو جو جھنڈے لگانے کی جو سنت ہے، ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہم ان کی سنت پہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ولادت کے اور جھنڈے لگائے۔ تو ہمارے کہنے بہت جواز ہے، ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ بدعقیدے جتنے بھی ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے منہ توڑ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ میلاد منانا نہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ میلاد منانا ثواب ہے۔ ذکر میلاد کرنے والے پر سرکار مدینہ کی شفاعت ہوگی روز محشر۔ ذکر میلاد جو کرے گا، میلاد کا جو جشن کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، حضور پاک اپنی شفاعت فرمائے گا۔ تو اتنے پیارے موقع کو ایسے ہی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جشن میلاد ضرور منائے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت ہم نہ کریں، کسی کو تکلیف ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ محلے میں سجاوٹ کرے تو پھر آپ محلے کے راستے کا بھی خیال کریں، محلے والوں کا بھی خیال کریں۔ اور یہ عرش لگانا، رنگ لگانا، ڈی جے بجانا، یہ بھی ہماری شان نہیں ہے۔ یہ میلاد کا حصہ نہیں ہے کہ آپ ڈی جے بجائیں گے، آپ عرش لگائیں گے، آپ رنگ کھیلیں گے، قطعی نہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ جو کوئی بھی میرا مسلمان بھائی میلاد کے موقع پر ڈی جے لگا کر ناچ رہا ہے تو وہ قطعی غلط ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریں، آپ نعت شریف لگائیں، آپ منخبت لگائیں، لیکن ڈی جے لگا کر ناچ کود کرنا یہ جشن میلاد نہیں ہو سکتا۔ اب رہا رنگ کی بات، تو رنگ قطعی طور پر ہم کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ صحابہ کے عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یہود بھی امامہ باندھ رہے، شملہ باندھ رہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اندر ٹوپی پہن کر شملہ باندھو۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہوا کہ دوسری قوم سے ہمارا کمپیریزن، ہماری مشابہت نہیں ہونا ہے۔ تو رنگ کھیلنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، عرش لگانا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جشن منائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین کا نعرہ لگائیے۔ اس سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، رسول کریم کی عنایت ہوگی، اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم کو ملے گا جب ہم نعرہ حیدری، نعرہ حسین لگائیں گے۔ لیکن روڈوں پہ رک کر ناچنا یا جو یہ بائک کا اسٹنٹ کرنا، گاڑی بھگانا، سائلنسر نکالنا، یہ میلاد کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ ایسا کام کر کے میلاد کے جشن کو بدنام کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ یہ جشن میلاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرف بھی ذہن میں رکھیں، اپنے گھروں میں درود کی محفل کا انعقاد کیجیے، سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو کھانا کھلائیے، شربت پلائیے، جس طریقے سے ہو سکتا جشن منائیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جشن کا اہتمام کریں۔ اور میلاد جلوس جو نکلتا ہے اس میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ جبریل امی کی سنت ہے۔ آقا کی میلاد کے موقع پر سارے غلام ایک ساتھ نکلنا،
شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، پیارے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ۔ اس سے ہمارا اتحاد معلوم ہوگا، اس سے ہماری یکجہتی معلوم ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمارا جو جلوس نکلتا ہے ٹھیک 1 بجے قاضی پور شریف سے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کی درگاہ شریف سے جلوس نکلے گا۔ آپ تمام حضرات اس جلوس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہو کہ اللہ تعالی ہم کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک قدم ہم جو چلیں گے یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک قدم ہم جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آقا کی محبت میں پیدل چلنا رائے گا نہیں جائے گا، خالی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں مشکل ہے، میرا چیلنج ہے، آقا کی محبت میں، ان کی یاد میں، ان کے جشن میں پیدل چلو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے طفیل آپ کی وہ مشکل بھی حل فرما دے گا۔ اس نیت کے ساتھ بلا جلوس میں ضرور بضرور تشریف لائے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔